دیندار لوگ کہ جتنا نکما مولوی ہے کوئی کام نہیں ملا، ایک روم کرائے پہ لے لیا، 2-4 بچے کو اپنے گاؤں سے اٹھا کے لے آیا، اب مدرسہ کا بورڈ لگا دیا، اب بہترین پیٹ پوسنے کا بہانہ مل گیا ہے، خود کو جاب دے دیا، اپنے بھائی بھتیجا سب کو بھر لیا۔ یہ شکایت ہے نا میرے بھائی؟ میں 2003 سے اس کالونی میں آ رہا ہوں۔ اس مسجد کی بنیاد پڑنے کے 1 سال پہلے جناب ریاض خان صاحب کے مکان میں تراویح ہوئی تھی۔ اسی تراویح کی نماز میں ختم تراویح کے دن میں نے عہد لیا تھا لوگوں سے کہ لوگوں ہاتھ اٹھا کر وعدہ کرو کہ اگلی تراویح ہم مسجد میں پڑھیں گے۔ سب لوگوں نے ہاتھ اٹھایا تھا، کاتب تقدیر نوٹ کر رہا تھا۔ بالکل اگلے سال مسجد بن گئی اور مسجد میں تراویح ہوئی تھی۔ اس وقت یہ پورے FCI روڈ میں ایک بھی کرانے کی دکان نہیں تھی۔ بولیے پرانے لوگ تھی؟ نہیں تھی۔ اور اب مین روڈ سے لے کر کے یہاں تک کرانے کی دکان یا دیگر دکان ادھر اور ادھر روڈ کے دونوں طرف کتنی آ گئی؟ کتنی دکانیں کھل گئی نا؟ کوئی اعتراض کرتا ہے؟ کوئی اعتراض کرتا ہے کہ جتنا نکما آدمی سب ہے سب دکان کھول کے بیٹھ گیا؟ کوئی بولتا ہے؟ اگر یہ سب دکان والا دکان بند کر دے، یہ سب دکان والا دکان بند کر دے اور دوسرے شہر میں شفٹ کر جائے تو کالونی کے لوگ، محلے کے لوگ پریشان ہو جائیں گے کہ ارے بھائی دیکھیے یہاں سامان ملتا تھا، اب تو سیدھے گلمبر پہ جانا پڑ رہا۔ کتنی آسانی تھی، دکان یہاں پہ ہے کہ آپ کو دنیا کی ضرورت، نمک خریدنے کی ضرورت پوری ہو رہی ہے، تیل اور چینی خریدنے کی ضرورت پوری ہو رہی ہے، کہ یہ تو دکان بھاری نہیں لگ رہا ہے۔ لیکن اللہ اللہ یہ مولوی جو آپ کے بچے کو قرآن کی دولت دے رہا ہے، اگر پوری آبادی میں ایک چھوٹا سا مدرسہ قائم ہو گیا اور خلیل پورہ میں ایک مدرسہ، ملت کالونی میں ایک مدرسہ، پورے کالونی میں ایک چھوٹا سا مدرسہ قائم ہو گیا تو ہم کو بھاری لگ رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ مدرسہ ہماری نظر میں نمک کی دکان سے بھی گھٹیا ہو گیا، نمک کی دکان سے بھی گھٹیا ہو گیا، جو دنیا کی ایک نمک کی ضرورت پوری کر رہا، اس کے ہم شکر گزار ہیں۔ اور یہ مدرسہ جو دین کی ضرورت پوری کر رہا ہے، اس کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ اس لیے جتنا مدرسہ کھلے اتنا اچھا۔ کیسے؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے حفاظت قرآن کا ایک شعبہ قائم کیا۔ حفظ قرآن کا شعبہ سب سے پہلے کہاں قائم ہوا بتائیے تو؟ حفظ قرآن کا شعبہ سب سے پہلے اللہ نے قائم کیا۔ کس آیت سے ثابت ہے حفظ قرآن کا شعبہ؟ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ الْحَافِظُونَ، ہم نے ہی قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی قرآن کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یہ حفظ قرآن کا شعبہ دارالعلوم دیوبند میں، ندوۃ العلماء میں، مظاہر علوم میں، شاہی مراد آباد میں، دارالعلوم الاسلامیہ میں، امارت شریعہ میں، نہیں، سب سے پہلے رب العالمین نے حفظ قرآن کا شعبہ قائم کیا۔ اللہ تعالیٰ کا وبھاگ بہت ہے۔ ایک وبھاگ ہے رزق پہنچانے کا، ایک وبھاگ ہے پانی برسانے کا، ایک وبھاگ ہے ہوا چلانے کا، اور ایک وبھاگ ہے ہماری آپ کی رکشا اور سرکشا کا۔ ہماری آپ کی رکشا اور سرکشا کے لیے فرشتوں کو بحال کر دیا، ہوا چلانے کے لیے فرشتوں کو لگا دیا، رزق پہنچانے کے لیے فرشتوں کو لگا دیا، بارش برسانے کے لیے فرشتوں کو لگا دیا۔ لیکن ایک اہم وبھاگ، ایک اہم شعبہ، وہ ہے قرآن کی رکشا اور سرکشا۔ یہ مدرسہ کیا ہے؟ قرآن سرکشا کیندر ہے۔
یہ مدرسہ کیا ہے؟ قرآن سرکشا کیندر، قرآن کی حفاظت کا یہ کاریالے ہے۔ بالکل آپ کی زبان میں بول رہا ہوں، قرآن کی حفاظت کا یہ کاریالے ہے، اور اس میں پڑھنے والے پڑھانے والے یہ اللہ کے ورکر ہیں، اللہ کے کرمچاری ہیں، قرآن سرکشا کیندر کے یہ سب کے سب کرمچاری ہیں۔ صحیح بول رہے ہیں؟ ہوا چلانے کی باری آئی، فرشتوں کو لگا دیا، رزق پہنچانے کے لیے فرشتوں کو لگا دیا، ہماری آپ کی حفاظت کے لیے فرشتوں کو لگا دیا، لیکن جب قرآن کی حفاظت کی باری آئی، جبرائیل تم نہیں، میکائیل نہیں، کہاں گئے؟ اسحاق، آپ کے مدرسے کا استاد، آپ کے مدرسے میں پڑھنے والا، آپ کا بیٹا، آپ کا بھائی بھتیجا، یہ حضرت انسان کو قرآن کی حفاظت کا ذمہ دے دیا۔ جتنے قرآن کی خدمت کرنے والے سب اللہ کے کرمچاری ہیں۔ جتنا مدرسہ کھلے خوش ہو جائیے، کیونکہ دکانیں کھل رہی ہیں تو آپ خوش ہو رہے ہیں کہ پہلے جانا پڑتا تھا وہاں، اب تو ہوم ڈیلیوری ہو رہی ہے۔ ہوم ڈیلیوری، آن لائن شاپنگ میں ہوم ڈیلیوری آسانی ہو رہی ہے، لیکن قرآن پاک اگر آپ کے گھر جا کر کے پڑھا دیتا ہے، یہ علم کی ہوم ڈیلیوری کر رہا ہے۔ جو گھر جا کے ٹیوشن آپ کے بچے کو پڑھا رہا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ علم کی ہوم ڈیلیوری گھر پہنچایا جا رہا ہے۔ شکر گزار ہونا چاہیے۔ لیکن یہاں پہ رکیے، ٹیوشن پڑھانے والا جو میٹرک والے کو ایک گھنٹہ پڑھانے کا کتنا دیتے ہیں؟ 3000۔ انٹر والے کو ایک سبجیکٹ کی جو تیاری کرانے 1,50,000 30,000 صرف ایک سبجیکٹ کی تیاری کرے۔ لیکن یہ حافظ قرآن جس نے قرآن کی دولت آپ کے بیٹے بھائی بھتیجا کو دے دیا، اس کو آپ کیا دے رہے ہیں؟ 500۔ یہ علم کی بے حرمتی ہے، یہ قرآن کی بے حرمتی ہے۔ میں آج دوسرا پیغام، کہاں گئے حافظ صاحب؟ کہاں گئے؟ ہر سال ہم کو بلاتے ہیں، آئندہ بولانا بھول جائیں گے۔ کیسے؟ آج حفاظ کرام کی دستار بندی ہو رہی ہے نا، میں بہار، اڑیسہ، جھارکھنڈ، بنگال، یوپی، ہر جگہ گھوم کے تنہا میں ابھی تک پیغام دے رہا ہوں کہ حافظ جب فارغ ہوتا ہے، حافظ کو بیگ ملے گا، پگڑی ملے گی، قرآن ملے گا، مصلی ملے گا، تسبیح ملے گی، ٹوپی کرتا پجامہ ملے گا، اور پھول کا مالا بھی پہنایا جائے گا، اور کہیں روپیہ کا مالا بھی۔ لیکن افسوس کہ ان آنکھوں نے دیکھا کہ قرآن کا حافظ جو فارغ ہو رہا ہے، ان پر انعامات کی بوچھار ہو رہی ہے، لوگ مالا پہنا رہے ہیں، نذرانے دے رہے ہیں، حافظ قرآن کو لوگ 100-200 سب دے رہے ہیں، پورا جیب حافظ کا بھر گیا۔ لیکن مجھے بتایا جائے کیا یہ حافظ ڈاؤن لوڈ کیا گیا ہے؟ یہ حافظ ڈاؤن لوڈ کیا گیا ہے موبائل سے کہ کسی کا پسینہ بہا ہے، کسی کی محنت لگی ہے؟ بولیے، آخر حافظ کو انعام دینے چن بھائی، برا نہیں مان لیں، یہ شہنواز بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، حافظ قرآن کو اسحاق صاحب میرے طرف سے سب کو کپڑا، لیکن جس نے حافظ بنایا، جو قرآن کا معلم ہے، مدرس ہے، وہ بیچارہ ٹکر منہ تاک رہی ہے۔ کیا نام ہے؟ ابو صالح۔ یہ ٹکر منہ تاکے گا، اور یہ پورے مجمع میں سے ایک فرد مرد قلندر نہیں ہے کوئی جس کے دماغ سلگتا ہوا دماغ ہو، دھڑکتا ہوا دل ہو، اور ان سے مصافحہ کرے۔
کہ آپ نے اتنے حفاظ تیار کیے، میں آپ سے گرم گرم مصافحہ کرنا چاہتا ہوں۔ میں مظفر پور گیا ایک جگہ، بس ختم کر رہا ہوں، مظفر پور گیا، ایک مولانا آئے، بڑی تفاق سے ملے، ان کا پہچان رہے تھے، جی حضرت پچھلے سال میرے یہاں جلسے میں آپ آئے تھے، آپ نے جو کہا کہ حفاظ کرام کے گارجینوں کو چاہیے اور لوگوں کو چاہیے کہ جس استاذ نے اتنے حافظ تیار کر دیے، اس استاذ کے جیب میں کچھ چپکے سے ڈال دو، خدمت کی نیت سے، نذرانہ انہیں بھی ملت۔ کہ حضرت آپ کا بیان ہو رہا تھا، اب میرے طرف لوگوں کا تانتا بن گیا۔ زندگی میں پہلی بار مجھ کو 13,000 روپے کی آمدنی ہوئی، جبکہ میری تنخواہ بھی نہیں ہے 13,000، میری تنخواہ 10,000 ہے، لیکن اس دن 13,000 روپے کی آمدنی ہوئی۔ کوئی 1,500 لوگ اتنا دیا کہ حضرت اللہ آپ کو جزائے خیر دے، آپ کے کہنے کی وجہ سے میرا بھلا ہو گیا۔ میں نے کہا پروردگار، اگر شکیل کے کہنے کی وجہ سے تیرے قرآن کے خادم کا بھلا ہو گیا ہے، میرے اللہ مجھے بخش دینا، میرے ماں باپ کی مغفرت کر دینا۔ حفاظ کرام کو بھی ملنا چاہیے کہ نہیں ملنا؟ جو لیجیے، ہم بولے ان کے لیے ہم ہی کو ملے گا، لیکن چن بھائی بھی 25 ٹکیا کھلا کرا کے لگے، یہ بھی ہم سے کم نہیں ہے، ہمارے ملغوہ ہیں، ان کو میں کچھ بھی کہہ سکتا ہوں، پورا نہیں مانیں گے۔ پر کیا سنیے، دوسرا پیغام میں، پہلا پیغام یہ ہے کہ مدرسہ جتنا کھلے آپ بوجھ نہ سمجھیے۔ دوسرا پیغام، دستار بندی کا جلسہ جب بھی ہو، حافظ کے استاذ محترم کو بھی اسٹیج پر بلا کر ان کا مان سمان کیجیے۔ کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ بس میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں۔ آپ لوگ آج اس مجلس میں نیت کیجئے کہ میں بھی اپنے بیٹا کو حافظ بناؤں گا۔ حافظ بنانے کے بعد یادداشت مضبوط ہو جاتا ہے۔ یہ MLC ابھی تھے نا، حافظ ہیں، حافظ ہونے کے بعد دماغ کی میموری ڈبل ہو جاتی ہے، ڈبل میموری۔ جس کو قرآن کی دولت آ گئی، اس کے کام کی رفتار بڑھ جائے گی، پک اپ بڑھ جائے گا، ایکسپیرینس بڑھ جائے گا، وہ مدرسہ نہیں ملک چلانے کی صلاحیت اس کو آ جاتی ہے۔ قرآن کی دولت جس کو آ گئی، وہ مدرسہ کیا ملک چلا سکتا ہے، ملک۔ یہ میں لفاظی نہیں کر رہا، قرآن میں، قرآن سے بس یہ واقعہ سن لیجیے۔ امام صاحب تشریف فرما ہے، میں اپنے دعویٰ کی دلیل پیش کر کے میں رخصت ہوتا ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے درباریوں کو جمع کیا، جنات کو، انسان کو، سب کو۔ ان کی حکومت جنات پر بھی تھی، ہواؤں پر بھی تھی۔ غدوہا شہر ورواحہا شہر، صبح سے شام تک وہ اڑ کر کے، تخت کے ذریعے اڑ کر کے 1 مہینے کی مسافت طے کرتے، پھر شام سے لے کے صبح تک 12 گھنٹے کے اندر 1 مہینے کی مسافت طے کرتے تھے۔ سنیے، سلیمان علیہ السلام نے کہا، اس زمانے میں ملک سبا کی بادشاہ تھی عورت، اس کا نام تھا بلقیس۔ مفسرین نے لکھا ہے ملک سبا، بلقیس۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا، من یأتینی بعرشہا قبل ان یأتونی مسلمین، کون ہے جو ملکہ سبا کے تخت کو اٹھا کر میرے دربار میں حاضر کر دے؟ بادشاہ کا تخت سینکڑوں کنٹل وزنی ہوگا، بادشاہ کا جو تخت ہوگا، یہ تخت یہ اسٹیج کے برابر نہیں، اس سے بہت بڑا اسٹیج ہوگا۔ کون ہے جو ملک سبا کے تخت کو اٹھا کر میرے دربار میں حاضر کرے؟ قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک۔ جناتوں کے سردار نے کہا، ہیکل جنات نے کہا، جنات کے سرزنہ نے کہا، اے اللہ کے نبی، اے بادشاہ وقت۔ سلیمان علیہ السلام نبی بھی تھے اور بادشاہ بھی تھے، نبوت اور بادشاہت دونوں جمع ہو سکتے، نبی بھی تھے اور بادشاہ بھی تھے۔ یوسف علیہ السلام نبی بھی تھے، بادشاہ بھی تھے۔
داؤد علیہ السلام نبی بھی تھے، بادشاہ بھی تھے۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا کون ہے جو ملکہ سبا کے تخت کو اٹھا کر میرے دربار میں حاضر کرے؟ قال عفریت من الجن، جنات کے سردار نے کہا اے اللہ کے نبی، اے بادشاہ وقت، انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک، آپ کا دربار لگنے سے پہلے میں اس تخت کو اٹھا کے حاضر کر دوں گا۔ جنات کے کام میں رفتار بہت ہو، ابھی آپ کو اڑا کے بمبئی پہنچا دے گا کھڑے اور وہ بھی بے ٹکٹ۔ اتنا پک اپ ہے جنات میں۔ کہا کہ میں آپ کا دربار لگنے سے پہلے تخت کو اٹھا کے لے آؤں گا۔ اب دربار لگنے میں کتنا ٹائم تھا؟ 2 گھنٹہ، 4 گھنٹہ، 5 گھنٹہ۔ اگر رات میں یہ بات کہی گئی تو اس کا مطلب ہے کہ 6-7 گھنٹہ لگے گا شاہی دربار۔ کہا کہ آپ کا دربار لگنے تک میں حاضر کروں گا۔ کتنا ٹائم مانگا؟ دربار لگنے تک۔ اب دربار لگنے میں 2 گھنٹہ، 3 گھنٹہ، 4 گھنٹہ، 5 گھنٹہ بھی ہو سکتا ہے۔ آگے سنیے، قال الذی عنده علم من الکتاب، جس کو کتاب اللہ کا علم تھا، اس کا نام کیا لکھا مفسرین نے؟ آصف بن برخیہ۔ ذرا علمی نقطہ میں بتانے چلا ہوں۔ آصف بن برخیہ، یہی نام ہے، آصف بن برخیہ، جس کو کتاب اللہ کا علم تھا، اس نے کہا اے اللہ کے نبی، اے بادشاہ وقت، انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، پلک جھپکنے سے پہلے حاضر کر۔ جنات کی رفتار ہے آپ کا دربار لگنے تک، اور عالم قرآن، معلم قرآن، جس کو قرآن کا علم آ گیا، جس کو کتاب اللہ کا علم آ گیا، اس کے کام کی رفتار دیکھو، جنات سے زیادہ فکر۔ پلک جھپکنے سے پہلے، پلک جھپکنے میں کتنا وقت لگتا ہے؟ کتنا وقت؟ بس اتنی دیر پتا چلا یہ کام کی رفتار، یہ پک اپ، یہ ایکسپیرینس۔ کیوں؟ کتاب اللہ کا علم آ گیا، اس کے کام میں رفتار آ گئی۔ میرے بھائیو، آپ بھی اپنے بیٹا کو حافظ بنائیے۔ پھر آگے میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ میرے جیسا مولوی بنائیے، میرے جیسا مولوی بھی بنائیے گا تو کوئی گھاٹے کا سودا نہیں ہے۔ ہاں، اللہ کا فضل ہے، آپ سے اچھا کھاتا ہوں اور اچھا پہنتا ہوں، اور آپ سے مہنگا یہ رومال ہے، آپ سے یہ مہنگی ٹوپی ہے۔ جی 250-300 کی ٹوپی پہنتے ہیں آپ لوگ کبھی؟ یہ مولوی 250-300 کی ٹوپی پہن رکھی، یہ 250 کی ٹوپی پہنے ہوئے۔ تو مولوی بنانے میں بھی شرمانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جی میرے بھائی، حافظ بنانے کے بعد آپ جس لائن میں دیجیے، انجینئر بنائیے، ڈاکٹر بنائیے، پروفیسر بنائیے، پائلٹ، جو بنائیے گا، جس میدان میں جائے گا وہ چھا جائے گا۔ ہاں جی، ایک مثال، ایک ڈاکٹر زیڈ آزاد، ڈاکٹر زیڈ آزاد ہاسپٹل چلاتے ہیں، وہ حافظ قرآن ہے، وہ ڈاکٹر ہے، ڈاکٹر کا باپ ہے۔ بڑے ڈاکٹر اس کی چپل سیدھی کرے، یہ سرجنوں کا بابا ہے وہ۔ کیوں جناب؟ قرآن مقدس نے اس کے دماغ کی میموری کو ڈبل اور ٹرپل کر دیا۔ قرآن مقدس نے، وہ حافظ قرآن ہے، قرآن حفظ کر لینے کے بعد جس میدان میں جائے گا چھا جائے گا۔ میرا ایک شاگرد امارت شریعہ کے ITI میں ایڈمیشن لیا، میرا شاگرد امارت شریعہ کے ITI میں ایڈمیشن لیا۔ ساتھی لوگ ہنس رہا تھا، یہ مولوی آیا ہے ITI کرنے۔ یہ مولوی دیکھیے، جب فائنل ایگزام ہوا اور جب اس کا ریزلٹ آیا، سب کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں کہ وہ مولوی، وہ حافظ قرآن جس کو دیکھ کر ہم ہنسے تھے، وہ سب سے ٹاپر نکلا۔ یہ حافظ تابش اختر، یہ FCI روڈ میں یہیں پہ گھر ہے، رضا ہائی اسکول کا ٹاپر ہے، حافظ قرآن رضا ہائی اسکول کا ٹاپر۔ وہ مسکان خان جس کے ارد گرد 50 بھیڑیے بھونک رہے تھے،
لیکن اس نے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کا نعرہ مستانہ لگایا تو بہت ساری باحجاب لڑکیاں چھا جاتی ہیں اور بڑے بڑوں کو بونا بنا دیتی ہیں۔ میرے بھائیوں، میں نے وقت زیادہ لے لیا، میں نے کہا نا کہ فلم سجانے کے لیے میں آیا تھا، فلم سجانے میں تھوڑا ٹائم لگتا ہی ہے، اس لیے میں اب چلتا ہوں۔ مدرسے کی قدر کیجئے، مدرسہ میں پڑھنے والوں کی قدر کیجئے، ان سے دعائیں لیجئے۔ حضرت مولانا قاری صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ کے ولی، اور ان کے صاحبزادے کون ہیں؟ حضرت مولانا حبیب صاحب، ولی ابن ولی، شکل و صورت، رفتار، گفتار، چلت پھر سب کچھ باپ کے ہے نا، ایک دم فوٹو کاپی لگتے ہیں ایک دم۔ میں نے خود آنکھوں سے دیکھا، بھوگاری ایک گاؤں ہے، حضرت مفتی جنید عالم صاحب ندوی قاسمی دامت برکاتہم میرے استاد محترم، ان کے گاؤں کا واقعہ ہے، میں وہاں گیا تھا۔ ایک مکتب والے نے حضرت کو کہا حضرت دعا کر دیجئے، مکتب کے چھوٹے چھوٹے بچے، ایمان کے پکے، عمر کے کچے، سب کو بس ختم کر رہا ہوں، مچان پہ بیٹھا دیا تھا بچوں کو۔ میں نے دیکھا حضرت مولانا حبیب صاحب، اللہ کا ولی، جن سے ساری دنیا دعا لیتی ہے، سب ان سے دعا کراتی ہے، لیکن بچے مچان پہ ایسے بیٹھے تھے اور حضرت یہاں نیچے کھڑے تھے، مچان کا بانس ایسے پکڑ کے، آنکھوں سے دیکھا، کانوں سے سنا، میں اپنی آنکھ کو کیسے جھٹلا دوں، میں اپنے کان کو کیسے جھٹلا دوں۔ حضرت یوں کھڑے ہیں اور کہتے ہیں بابو لوگ، قرآن پڑھنے والے چھوٹے چھوٹے بچوں کو، بابو لوگ، میری اہلیہ کی طبیعت خراب رہتی، سنیے گا کون کہہ رہا ہے؟ ساری دنیا ان سے دعا کراتی ہے لیکن وہ ان سے دعا کراتے ہیں۔ کہا بابو لوگ، میری اہلیہ کی طبیعت خراب رہتی ہے، آپ لوگ رسول اللہ کے مہمان ہیں، آپ لوگ ان کی صحت کے لیے، شفا کے لیے دعا کر دیجیے۔ قدر جوہر شاہ داند یا بیداند جوہری، سب ان سے دعا کرائے، اور وہ کن سے؟ وہ قرآن پڑھنے والوں سے دعا کرائے۔ اس لیے میرے بھائی، مدرسہ کبھی کبھی آیا کیجئے، بچوں کو بیٹھا کر کے دعا کرا دیں گے، حافظ صاحب، ابو صالح صاحب، اللہ رسول اللہ کے یہ لوگ مہمان ہیں، اس لیے ادارے کو مضبوط کیجئے، مالی تعاون بھی کیجئے، اللہ تعالی ہم سب کو امن و عافیت عطا فرمائے۔ حافظ صاحب اگر استاذ کے لیے انعام کا انتظام نہیں کیے ہیں تو ابھی کر لیجئے، خیریت اسی میں ہے۔ معزز سامعین، جناب حضرت مولانا مفتی شکیل صاحب کی یہی خوبی ہے۔ یقین جانیے مجھے بھی 15 سال ہو گئے اسٹیج پہ مائک سے کھیلتے ہوئے۔ ہندوستان کا کوئی ایسا بڑا مقرر نہیں، 50,000 20,000 کا مجمع اسے دے دیجئے، آدھا گھنٹہ اگر گفتگو کرے کوئی تو میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے کہ مجمع بھاگ جاتا ہے، لیکن مفتی شکیل صاحب کی خوبی یہ ہے کہ اگر کسی کو تقاضا بھی ہے کہ مجھے جانا ہے دفتر قادیانی، تو میں نے دیکھا ایسے لوگ جلسہ ختم ہونے کے بعد ہی گئے ہیں کہ مفتی صاحب کی تقریر کہیں چھوٹی سی چھٹ نہ جائے۔ اور اللہ جانے، بہت میں سمجھتا ہوں کہ اس فیلڈ کے ایک لوتے ایسے خطیب ہیں جسے سننے کے لیے بذات خود شاعر اتاولے رہتے ہیں، مقرر رہتے ہیں، ہر طرح کے لوگ چاہتے ہیں۔ چونکہ میرے دوستوں، حضرت کی خوبی یہ ہے کہ نہ ہم اردو میں نہ ہندی میں غزل کہتے ہیں، ہم تو بس آپ کی بولی میں غزل کہتے ہیں۔ جو امیری میں غزل کہتے ہیں کہتے ہوں گے، سچے شاعر تو فقیری میں غزل کہتے ہیں۔ تو مفتی صاحب کی خوبی یہ ہے، بخاری اور ترمذی، مسند احمد پڑھانے والی شخصیت اگر مادری زبان میں تقریر آپ کو کر دے تو میرے دوستو یہ بہت بڑی بات ہے۔ حضرت قاضی وسیع صاحب تشریف لے آئے ہیں، ہم ان کا استقبال کرتے ہیں۔ نعت پاک کے لیے جناب اشفاق، آپ کا استقبال بیٹھ کر بھی ہو سکتا ہے، میں جناب اشفاق مہراجی تک پہنچنے کی جسارت کر رہا ہوں، اور مہمان خصوصی کے طور پر جتنے لوگوں کو مدعو کیا گیا مدرسے کے لیے، ہم ان تمام دوستوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں، خاص کر ڈاکٹر قیصر جمال صاحب، ماشاءاللہ انہوں نے قیمتی وقت دیا۔ یہ ہمارے بھائی حسن رضا صاحب جو ماشاءاللہ
درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا ونبینا مولانا محمد بارک وسلم كما تحب وترضى عنا ما تحب وترضى.